ان سے جو گفتگو ہوئی تو خلاصہ یہ تھا کہ عمران ریاض ہوں یا ان کے فیملی ہو یا ان کے وکیل ہوں، ان سب کو ابھی بنیادی کنسرن یہ ہے کہ خدا را اہل خانہ کو عمران ریاض کو کچھ وقت دیجئے، ان کا حق ہے وہ جس کرب سے گزرے ہیں، جس تکلیف سے گزرے ہیں، اب خود فیصلہ کریں. وہاں وہی ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک عجب تانتا بندہ ہوا ہے، ایک ویوز لائکس اور ہٹ کی دوڑ میں عجیب و غریب تبصرے جو پہلے دن سے لے کے اب تک ہو رہے ہیں. تو اس سے خدا کے لیے رحم کریں، ان کا حق ہے، ان کو ایک عرصے بعد ان کا بیٹا بھائی ان کو سکون کا سانس باپ لینے ملا دیں. ہے فیملی کو ان کو. اور بہرحال دیکھیں عمران ریاض صاحب جو کچھ خیالات تھے، جو ان کے الفاظ تھے، ہم ان سے متفق نہیں. لیکن ان کا یہ حق کہ وہ اپنی بات کریں، اس کی حفاظت کرنا ہم پر لازم. پروگرام کا آغاز ایک بہت اچھی خبر سے. ہمارے صحافی دوست اینکر عمران ریاض خان بالآخر 4 ماہ بعد گھر واپس آ جائے. آج 5 بجے ان کو دیکھا میں نے، تصویر ان کی دیکھی. ایک تصویر جاری کی ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے. یہ علی اشفاق نے کیس پورا کنٹیسٹ کیا ہے. جی بڑا دلچسپ ہے. اور یہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا 26 تاریخ ڈالی ہوئی تھی کہ آخری موقع دے رہے ہیں. ہے آپ کے پاس وہ ٹویٹ؟ جی بالکل، وہ تصویر بھی ہم نشر کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ 4 ماہ بعد ان کی واپسی ہوئی ہے، اہل خانہ سے ملے ہیں. بڑی خوشائند بات ہے، مبارک ہوں ان کے اہل خانہ کو. انہیں بھی عدلیہ کی کمزوری، کچھ انتظامیہ کی پھرتی، جی کئی ایک عناصر تھے جس کی وجہ سے معاملہ. آرزو کا حسرت، سب اب اور کیا بتاؤں، میرے حوصلوں کی پستی کیا. اب اتنا اچھا ذوق تو آپ کا ہی ہو سکتا ہے. ہم تو فیض یاب ہوتے ہیں آپ کے ذوق سے. شعر کہیں عمران ریاض صاحب کی اس میں ہو گیا، نظر ہو گیا. اچھا، لیکن یہ بڑی خوشی کا مقام ہے. جی بڑا خوشی کا مقام ہے. اللہ نے خیریت سے رکھے. جن لوگوں نے ان کی موت کی افواہیں پھیلائیں، بالکل غلط. جن لوگوں نے کہا ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو تو پوچھنا چاہیے نا. قانون کا کوئی تو دائرہ ایسا ہو نا جہاں ان کو بھی لایا جائے. بالکل کہ جھوٹ بولنا جو ہے، مبالغہ کرنا، غلط بیانی کرنا، تہمتیں لگانا، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا، یہ بھی انسانی حقوق کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے. اور برملا ٹی وی پر بیٹھ کے ویلاگ کی صورت میں یہ جھوٹ بولے گئے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اور اس پر اصرار کیا گیا. اور اس اہل خانہ پر کیا بیتی ہوگی جب ویلاگز میں پروگراموں میں کہا گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے. سب لوگوں کو پوچھنا چاہیے. نہیں، انہیں پبلکلی آ کے معذرت کرنی چاہیے. بہرحال ایک ان کے جو وکیل ہیں نا میاں علی اشفاق، ان سے کچھ دیر پہلے میری بات بھی ہو رہی تھی. کچھ اور دوست بھی ان سے ملے ہیں. تو ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی خلاصہ یہ تھا کہ عمران ریاض ہوں یا ان کے فیملی ہو یا ان کے وکیل ہوں، ان سب کو ابھی بنیادی کنسرن یہ ہے کہ خدا را اہل خانہ کو عمران ریاض کو کچھ وقت دیجئے، ان کا حق ہے وہ جس کرب سے گزرے ہیں، جس تکلیف سے گزرے ہیں. اب خود فیصلہ کریں. وہاں وہی ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک عجب تانتا بندہ ہوا ہے، ایک ویوز لائکس اور ہٹ کی دوڑ میں عجیب و غریب تبصرے جو پہلے دن سے لے کے اب تک ہو رہے ہیں. تو اس سے خدا کے لیے رحم کریں، ان کا حق ہے، ان کو ایک عرصے بعد ان کا بیٹا بھائی ان کو سکون کا سانس باپ لینے ملا دیں. ہے فیملی کو ان کو. اور بہرحال دیکھیں عمران ریاض صاحب جو کچھ خیالات تھے، جو ان کے الفاظ تھے، ہم ان سے متفق نہیں. لیکن ان کا یہ حق کہ وہ اپنی بات کریں، اس کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے. اب دیکھیے 111 جو اخبار نویس ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر، انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، بلکہ خط لکھا ہے ہمارے چیف جسٹس کو، قاضی فائز عیسیٰ کو، جس میں یہ کہا، اس میں کون کون لوگ شامل؟ کامران خان، کامران شاہد، الطاف حسن قریشی، نجم سیٹھی، مطلب ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں. یوسف بیگ مرزا، جی اچھا، اور آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، تو ہم نے تو ہونا ہی تھا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں بیک آواز، عطا اللہ قاسمی صاحب جی یہ کہہ رہے ہیں، سینئرز بھی اور جونیئرز بھی، کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ان تک ان کے اہل خانہ کی کوئی رسائی دی جائے اور قانونی معاونت کا حق ان کو دیا جائے. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ جو حسن اللہ نیازی ہیں، جو ہمارے بھائی حفیظ اللہ نیازی جو ہیں، ہمارے پیٹی بھائی ہیں نا. بالکل ہے. اچھا، اور ان کے انالسٹ ہیں،
تجزیہ کار ہیں, میڈیا پرسن ہیں, اگرچہ بنیادی طور پر انجینئر تھے, اور عمران خان صاحب کے تو بہنوئی بھی ہیں اور ان کے حریف بھی ہیں. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ معلوم نہیں ہے وہ کہاں کس حال میں ہے. تو یہ درخواست کی گئی چیف جسٹس سے کہ جناب ان تک رسائی دیں, ماں باپ کو ملنے دیں, بالکل وکیل ان کی مرضی کا ان کو چننے دیں, آپ مقدمہ چلائیں, قانون میں کی عدالت میں لائیں, بالکل جو کٹہرے میں کھڑا کریں, جو انہوں نے وائلیشن کی ہے وہ بھی کی ہے مبینہ. بالکل ٹھیک ہے, مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو انسانی حقوق جو ہیں ان کی بھی تو پاسداری ہونی چاہیے نا. یہ بڑی عمدہ کاوش ہے جی. یہ امید ہے کہ اس پر جناب چیف جسٹس توجہ دیں گے اور جلد جو اہل خانہ ہے اور درخواست گزار ہیں ان کی سنوائی ہوگی. ہم نے ریما عمر جی ہماری بہن پیاری جو معروف تجزیہ کار ہیں, قانونی ماہر ہیں, بالکل, اور آسمہ شیرازی جی معروف صحافی, آسمہ چودھری جی, دونوں یہ سارے جو ہیں ہمارے بھائی بھی, بہنیں بھی, بزرگ بھی جو میڈیا کے متعلقین ہیں, احمد بلال محبوب صاحب, جی پلڈیٹ, کس کا امتیاز عالم صاحب, جس کا نام لیتا جو 111 آدمیوں کے نام کیسے لے لوں, پھر تو کچھ اور کام ہوگا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں حسان نیازی کو غائب رکھنا اور اس کے حال احوال کی خبر نہ دینا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے اس سے ہمیں محروم رکھنا درحقیقت اسے قانون کی حفاظت سے محروم رکھنے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے اسے جبری گمشدگیوں کا مظلوم سمجھا جا سکتا ہے, جبکہ جبری گمشدگیوں کو سپریم کورٹ انسانیت کے خلاف جرم قرار دے چکی ہے. اس لیے امید ہے نا کہ اب اس خط کے بعد جناب چیف جسٹس توجہ دیں گے, کسی بھی شخص کو قانون حرکت میں آئے گا. خفیہ حراست کے نتیجے میں اس کے خاندان کو جس کرب, اذیت اور غیر یقینی ماحول سے گزرنا پڑتا ہے اس کا ادراک اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کر چکی ہے, جی سپریم کورٹ بھی کر چکی ہے, اپنے ایک سے زائد فیصلوں میں, اور سارے لوگ جتنے لوگ ہیں ہم سب کے لیے آواز بلند. یہ بالکل ٹھیک ہے, جہاں آواز بلند کرنے کی آپ نے بات کی اور عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں نے, عمران ریاض خان صاحب کی, وہاں میں ایک نقطہ بالخصوص آج اس موقع پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. وہ ہے مدثر محمود ناروک جو لاپتہ ہے پچھلے 5.5 برس سے. نہیں علم ہی نہیں ہے نا, اس کی جو اہلیہ تھیں وہ صدمے سے نڈھال ہوئیں, ہارٹ اٹیک ہوا, چل بسیں. اس کا 5.5 برس کا بچہ سچل وہ اپنی بزرگ دادی کے ساتھ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا ہے, کبھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب تھے تب ان کی بزرگ والدہ ان سے ملیں, پھر جب گورنمنٹ بدلی پھر شہباز شریف صاحب تک معاملہ پہنچا وہ بھی ملے. یعنی دونوں پچھلی حکومتیں جو ہیں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا, لیکن آج دن تک مدثر محمود نارو کا عطا پتہ نہیں ہے. دعا اور امید اور یہ ہماری درخواست ہے کہ خدا را ان کے اہل خانہ کی بھی دادرسی کی جائے, ان کی بھی سنی جائے. اب کئی نوجوان 9 مئی کے واقعات میں ایسے پکڑے جا چکے کہ وہ میڈیا سے متعلق تھے, جی وہ جیو فینسنگ کی نظر ہوئے, جیو فینسنگ کی نظر ہو گئے, اور اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ اب ادارے اس کو باریک سے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ جو لوگ غلط. محمود الرشید صاحب ہمارے بھائی, اب ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی کیا میں تفصیل بیان کروں, اب ہماری جو خواتین ہیں اب تاریخ پہ تاریخ اور نہ ضمانت ہو رہی ہے. ہم تو سر آواز بلند کر سکتے ہیں, صدا کر سکتے ہیں, وہ کر دی. بہرحال آپ آگے چلتے ہیں. بہرحال اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں اور انقلاب برپا ہو گیا ہے. جی ہاں, یعنی کہتے ہیں مسیحا آ گئے, تیز رفتاری سے سماعت ہو رہی ہے, ریکارڈ. کسی وکیل کو ایڈجرنمنٹ نہیں ملے گی, کاز لسٹ 1 مہینہ پہلے لگ جائے گی, بالکل سارے مطالبے منظور ہیں. بالکل, آئیے بحث میں حصہ لیجئے اور مقدمے کو نپٹائیے. بالکل ٹھیک. تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, دستبستہ گزارش کرتے ہیں, حضور یہ جو آپ کے مملکت پاکستان کے شہری ہیں, یہ نوجوان ان کی طرف بھی توجہ کریں. امید ہے سر توجہ, ان کو وکیل کرنے دیں, ان کو ماں باپ سے ملنے دیں, ان کو بنیادی حق ہے دستور کے مطابق ان سے معاملہ کرنے دیں.